بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الصلاۃ علی الدابۃ فی السفر، سفر میں سواری پر نماز ادا کرنے کا باب، یعنی اونٹ پر سوار ہے یا گھوڑے پر سوار ہے، سفر کر رہا ہے تو اس سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ اس تعلق سے اس باب میں احادیث نقل کی جا رہی ہیں۔ اختصار سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نفل نمازیں یا سنت یہ سب سواری پر ادا کر سکتے ہیں۔ فرض نماز ہو یا واجب نماز ہو وہ سواری پر ادا نہیں کر سکتے۔ اب سواری پر ادا کرنے میں کبھی ایسا ہوگا کہ وہ سواری قبلہ کے بجائے کسی اور رخ جا رہی ہے، تو آپ نفل یا سنت اس پر بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف گھماتے رہیں گے یا جدھر سواری جا رہی ہے وہ جاتی رہے اور آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے رہیں گے؟ تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ جب آپ نفل نماز سواری پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، سواری چل رہی ہے، تو جدھر بھی وہ رخ کرے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، آپ نماز پڑھتے رہیں۔ حد یہ ہے کہ یہاں کے اعتبار سے سواری پچھم کی طرف جا رہی ہو اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو استقبال قبلہ بھی ہوگا، لیکن اتفاق سے سواری پورب کی طرف جا رہی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ ادھر اس کی طرف منہ کر لیں گے، قبلہ کی طرف۔ جدھر سواری جائے ادھر ہی رخ آپ کا رہے گا اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن جب فرض ادا کرنا ہو یا واجب ادا کرنا ہو تو اس صورت میں آپ کو سواری سے اترنا ہوگا، اتر کر کے آپ زمین پر نماز ادا کریں گے۔ اب ان سواریوں کی طرح سے آج کل دوسری سواریاں ہیں، بس ہے، ٹرین ہے، تو بس پہ سفر کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے جب گھوڑے اور اونٹ پر بیٹھ کر کے فرض نماز ادا نہیں کر سکتے تو ان سواریوں پر بھی بیٹھ کر کے آپ فرض نماز ادا نہیں کر سکتے، فرائض کے لیے آپ کو اتر کر کے ہی پڑھنا ہوگا۔ اسی تعلق سے ٹرین کا مسئلہ تو بہت چلا، وہ شائع بھی ہو چکا ہے، اس کی تفصیل آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ ایک طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ ٹرین پر اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، ایک طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ اس پر نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ پوری تفصیل وہ یہاں سے فیصلے شائع ہوتے ہیں اس میں موجود ہے۔ اب حدیث دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فرض اور واجب کو سنن اور نوافل سے علیحدہ رکھا ہے، یعنی اس حکم میں۔ اخبرنا مالک حدثنا عبداللہ بن دینار، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن دینار نے، قال عبداللہ ابن عمر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ فی السفر۔ حضرت عبداللہ ابن دینار نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر نماز ادا فرماتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر نماز ادا فرماتے تھے۔ حیثما توجہت بہ، وہ سواری جدھر بھی انہیں لے کر متوجہ ہو، یا آپ سواری پر سوار ہیں، وہ قبلہ کی طرف جا رہی ہو یا قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف سواری جا رہی ہو، آپ اس پر بیٹھ کر نماز ادا فرماتے۔ قال، حضرت عبداللہ ابن دینار نے یہ بھی فرمایا، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابن عمر يَصْنَعُ ذَلِكَ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر ایسا کرتے تھے، انہوں نے سرکار کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا اور خود بھی ایسا ہی کرتے تھے، یعنی سفر میں سواری پر نماز ادا فرماتے تھے، وہ سواری جس طرف بھی متوجہ ہو۔ تو اس سے دونوں باتیں معلوم ہو گئی نا کہ سواری پر نماز پڑھ سکتا ہے، ایک چیز۔ دوسری یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سواری قبلہ رو ہو یہ ضروری نہیں ہے،
کسی اور طرف متوجہ ہو جب بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنی ابو بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد اللہ ابن عمر ان سعیدا اخبرہ، ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی ابو بکر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عمر نے کہ سعید نے انہیں خبر دی، انا سعیدا اخبرہ، کہ سعید نے انہیں یعنی ابو بکر ابن عمر کو خبر دی، انہ کانا مع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فی سفر، کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ تو کیا فرماتے ہیں وہ، فَكُنْتُ أَسِيرُ مَعَهُ وَأَتَحَدَّثُ مَعَهُ، تو میں ان کے ساتھ چل رہا تھا اور ان کے ساتھ بات چیت بھی کر رہا تھا، حَتَّى إِذَا خَشِيتُ أَن يَطْلُعَ الْفَجْرُ، یہاں تک کہ جب مجھے یہ خطرہ معلوم ہوا کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی صبح صادق طلوع ہونے کا خطرہ ہوا، تخلفت، تو میں پیچھے رہ گیا، پیچھے ہو گیا، فنزلت، تو میں سواری سے نیچے اترا، فاوترت، اور میں نے وتر کی نماز ادا کی، ثم رکبت، پھر میں سواری پر سوار ہوا، فلحقتہ، اور ان سے جا کر مل گیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ وتر کی نماز یہ واجب ہے، اور سواری پر جو نماز ادا کی جائے گی وہ فرض، سنت اور نفل، فرض اور واجب ادا نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ وتر کی نماز ادا کرنی تھی اس لیے وہ سواری سے نیچے اترے اور نیچے نماز ادا کی، پھر سوار ہو کر کے جا کے مل گئے ان سے۔ یہ بات ہمارا ہوئی نا۔ اب آگے دیکھیے، قال ابن عمر این کنت، جب کچھ دیر بعد ملے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہاں تھے؟ فقلت یا ابا عبد الرحمن نزلت فاوترت، میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی، تو میں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں سواری سے نیچے اترا اور میں نے وتر کی نماز ادا کی، وخشیت ان اصبح، اور مجھے خطرہ ہوا صبح ہو جانے کا، کیونکہ میں نے وتر کی نماز پڑھی نہیں تھی، مجھے خطرہ ہوا کہ صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، اس لیے میں نے وتر کی نماز ادا کی سواری سے اتر کر کے۔ فقال الیس لک فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کیا آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ نہیں ہے، بہتر نمونہ نہیں ہے؟ فقلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، واللہ، بخدا سرکار کی ذات میں ہمارے لیے بہتر نمونہ ہے، بہتر اسوہ ہے۔ قال، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یوتر علی البعیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ پر وتر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ وتر کی نماز اونٹ پر یعنی سواری پر ادا کر سکتے ہیں۔ اسی حدیث کی بنیاد پر اس بارے میں بھی ائمہ کے درمیان اختلاف ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے یا سنت ہے۔ ہمارے نزدیک وتر کی نماز واجب ہے، امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک وتر کی نماز سنت ہے۔ تو ظاہر ہے جب وتر کی نماز ان کے نزدیک سنت ہے تو جیسے اور سنتیں سواری پر ادا کر سکتے ہیں تو وتر کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وتر کی نماز واجب ہے، تو جیسے اور فرض نماز سواری پر ادا نہیں کر سکتے تو یہ واجب بھی فرض کے قریبی ہوتا ہے، تو اسے بھی سواری پر ادا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں دونوں دلیل موجود ہے۔ جنہوں نے سواری سے اتر کر کے نماز ادا فرمائی، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا اور یہ جانتے ہوں گے کہ فرض یا واجب نماز سواری پر ادا نہیں ہوتی ہے، اس لیے جب وتر کی نماز ادا کرنی ہوئی اتر کر کے پڑھ لی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ سرکار وتر کی نماز سواری پر ادا فرما لیتے تھے، تو اس کا معاملہ یہ ہے
کہ وطر کی نماز کی پہلے اتنی تاکید نہیں تھی جتنی بعد میں تاکید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائیں، ان 5 نمازوں میں وطر کا ذکر نہیں تھا اس طرح سے، تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی، تو اس تاکید کی وجہ سے اس بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں پر ایک نماز کا اضافہ فرمایا۔ وہ کون سی نماز ہے؟ وہ وطر ہے۔ لیکن اب ضابطہ کیا چاہتا ہے کہ جب فرض پر اضافہ کیا تو یہ بھی فرض ہی ہو، مگر اس کے بعد ہم وطر کو فرض نہیں کہتے، واجب کہتے ہیں، اس لیے کہ جس طرح دلیل قطعی سے 5 نمازوں کی فرضیت ثابت ہے، اس طرح سے وطر کے لیے دلیل قطعی نہیں ہے۔ اخبار احاد سے اس کا ثبوت ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کے وجوب کا قول کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اضافہ کہنا یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ مزید علیہ کے جنس سے ہو، تو مزید علیہ کیا فرائض ہیں، اسی کے جنس سے یہ بھی ہو، یہ بھی فرض ہو، لیکن چونکہ جس دلیل سے یہ ثابت ہے وہ دلیل اس درجے کی نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے نیچے اتر کر کے وجوب کا قول کرتے ہیں کہ واجب فرض سے قریب ہے۔ تو جس طرح سے فرض نماز سواری پر ادا نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے واجب نماز بھی سواری پر ادا نہیں ہوگی۔ سرکار شروع میں سواری پر ادا فرماتے تھے جب تاکید اس کی نہیں فرمائی تھی، جب اسے موقت فرما دیا گیا تو اس کے بعد سواری پر ادا کرنا ثابت نہیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحییٰ بن سعید، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی یحییٰ ابن سعید نے، قال رأیت انس بن مالک فی سفر یصلی علی حمارہ، میں نے انس ابن مالک کو سفر میں اپنے گدھے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آج سواری میں جب گدھے کا نام لیا جاتا ہے تو عجیب سا لگتا ہے نا، حالانکہ اس زمانے میں یا اس کے بہت بعد تک گدھا ایک بہتر سواری ہوتی تھی۔ خود امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو قاضی القضات تھے، سب سے بڑے جج، چیف جسٹس تھے، وہ جب وہ جاتے تھے دارالقضاء تو گدھے پر بیٹھ کر کے جاتے تھے یا خچر پہ، وہ بھی اسی طرح کے ہوتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاتے تھے تو اسی خچر پر جا گدھے بیٹھ جاتے تھے، تو یہی عام سواری تھی، یعنی لوکل سواری کہتے ہیں جس کو۔ جیسے ابھی آپ کو مارکیٹ جانا ہو تو سائیکل استعمال کرتے ہیں یا موٹر سائیکل استعمال کر لیتے ہیں، اور کہیں دور جانا ہو تو 4 چکا استعمال کرتے ہیں آپ۔ تو ایسے ہی اس زمانے میں جب لوکل سفر ہوتا تھا تھوڑی دور کا، تو حیثیت کے لحاظ سے کوئی گدھے پہ بیٹھ جاتا، کوئی خچر پہ بیٹھ کے جاتا، اور کوئی پیدل ہی چلا جاتا۔ تو خچر اور گدھا یہ عام سواری تھی، وہ آج کے زمانے میں موٹر سائیکل کی طرح سمجھیے، سمجھ رہے نا۔ اور جب دور جانا ہوتا تھا، جلدی پہنچنا ہوتا تھا تو گھوڑا استعمال کرتے تھے، اور دور جانا ہوتا تھا، لمبا سفر ہوتا تھا، اونٹ استعمال کرتے تھے۔ اور دور جانے میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، جلدی پہنچنے کی، آرام سے پہنچنے کی۔ جلدی پہنچنے کا معاملہ ہوتا تو گھوڑا استعمال کرتے، ورنہ عام طور پر اونٹ استعمال کرتے، اس میں کیا آرام رہتا۔ تو وہ اپنے گدھے پر نماز پڑھتے تھے سفر میں۔ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، اور حالت کیا ہوتی تھی کہ وہ گدھا قبلہ کے علاوہ کی طرف متوجہ ہوتا، یعنی قبلہ کی طرف نہیں جا رہا ہوتا، کسی اور طرف جا رہا ہوتا، اور آپ نماز پڑھتے اس میں۔ اب گدھے پر جب بیٹھے ہیں تو قیام بھی تو نہیں ہو پائے گا، بیٹھ کے ہی پڑھتے، رکوع کیسے کریں گے، سجدہ کیسے کریں گے، اس کو بیان کر دینا ہے۔ یرکع ویسجد ایمام براسہ، اپنے سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کرتے تھے۔ من غیر ان یضع وجہہ علی شیء، بغیر اس کے کہ اپنا چہرہ کسی چیز پر رکھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سجدہ کرنا ہو تو اسی گدھے کی پشت پر اپنی پیشانی رکھ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اشارہ کرتے، رکوع کا اشارہ سجدے کے مقابلے میں ذرا کم ہوتا، سجدے کا اشارہ اس کے مقابلے میں ذرا جھکا ہوا ہوتا اور نیچے تک ہوتا، لیکن پیشانی کسی شے پر رکھتے نہیں تھے۔ تو اب اس میں کئی باتیں معلوم ہو گئی نا
سواری پر پڑھ سکتے ہیں، سواری کسی طرف جا رہی ہو جب بھی پڑھ سکتے ہیں، رکوع سجدہ کرنا ہوا اشارے سے کریں گے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما لم يصلي مع صلاة الفریضة في السفر التطوع قبلها ولا بعدها۔ ہمیں خبر دی نافع نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرض نماز کے ساتھ سفر میں نفل نماز نہیں ادا فرماتے، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد، یعنی فرض نماز کے پہلے بھی نفل نہیں پڑھتے اور فرض نماز کے بعد بھی نفل نہیں پڑھتے۔ الا من جوف اللیل، مگر رات کے وسط کی نماز، یعنی رات کے درمیان جو نماز نفل ادا کرتے تھے تہجد یا اس کے علاوہ تو وہ ادا کرتے تھے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي نَازِلًا عَلَى الْأَرْضِ وَعَلَى بَعِيرِهِ، تو وہ اس نماز کو پڑھتے تھے زمین پر اتر کر کے اور اپنے اونٹ پر بھی۔ اَيْنَمَا تَوَجَّهَ بِهِ، وہ اونٹ جدھر بھی لے کر کے متوجہ ہو، یعنی عام طور پر نوافل وہ ادا نہیں فرماتے تھے، فرائض ادا فرماتے تھے۔ رہے رات کے نوافل تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سواری کے اوپر ہی پڑھ لیا کرتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آرام کے لیے اتر کر کے پڑھتے تھے۔ قال محمد لا بأس بأن يصلي المسافر على دابته تطوعا ایمان حیث كان وجهه، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ سفر کرنے والا اپنی سواری پر نفل نماز اشارے سے ادا کرے، حیث کان وجہہ، اس کا چہرہ جہاں بھی ہو جدھر بھی ہو۔ یجعل السجود اخفض من الرکوع، وہ سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے زیادہ پست کرے گا۔ فاما الوتر والمکتوبہ فانہما تصلیان علی الارض، اور رہی نماز وتر اور نماز فرض تو یہ دونوں زمین پر ادا کی جائیں گی، پڑھی جائیں گی۔ وبذالک جاءت الآثار، اور اس کے تعلق سے آثار وارد ہیں، یعنی صحابہ کے ان کے اقوال اور ان کے اعمال اس تعلق سے وارد ہیں۔ قال محمد اخبرنا ابو حنیفہ عن حسین قال، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں خبر دی ابو حنیفہ نے، وہ حسین سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کان عبداللہ بن عمر یصلی التطوع علی راحلتہ اینما توجہت بہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی سواری پر نفل نماز ادا فرماتے تھے جدھر بھی ان کی سواری متوجہ ہوتی۔ فَإِذَا كَانَتْ الفریضۃ او الوتر نزل فصلی، تو جب فرض نماز پڑھنی ہوتی یا وتر نماز پڑھنی ہوتی تو سواری سے نیچے اترتے اور نماز ادا فرماتے۔ جو کہانی کہ آثار وارد ہیں، ایک اثر یہ بھی ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل ہوا نا۔ قال محمد، امام محمد نے فرمایا اخبرنا عمر بن ذر الحمدانی عن مجاہد، ہمیں خبر دی عمر ابن ذر حمدانی نے مجاہد سے روایت کرتے ہیں ان ابن عمر کان لا یزید علی المکتوبۃ فی السفر علی الرکعتین لا یصلی قبلها ولا بعدها، حضرت عبداللہ ابن عمر سفر میں فرض 2 رکعت پر اضافہ نہیں فرماتے تھے، نہ اس سے پہلے پڑھتے تھے اور نہ اس کے بعد، یعنی سفر میں جو 2 رکعت فرض ہے وہ ادا فرماتے تھے۔ وَيُحْيِي اللَّيْلَ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ، اور اونٹ کی پشت پر رات کو زندہ کرتے تھے، یعنی اونٹ کی پشت پر وہ رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے تھے۔ گویا رات میں نمازیں پڑھنا، دن میں نہ پڑھنا، یہ کئی وجہوں سے ہو سکتا ہے۔ دن میں پڑھیں گے تو لوگ دیکھیں گے، تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو سوار ہے تب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کچھ خیال کریں گے۔ رات میں پڑھیں گے، آج کی طرح بہت لائٹ بتی کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا، کون دیکھے گا، سفر بھی ہو رہا اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ اس طرح سے تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ رات کو زندہ رکھتے تھے اونٹ کی پشت پر، یعنی وہ رات میں اونٹ کی پشت پر نفل نماز پڑھتے تھے۔ اینما کان وجہہ، جہاں بھی ان کا چہرہ ہوتا یا ان کی سواری کا چہرہ ادھر بھی ہوتا۔
وَيَنزِلُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ، اور فجر سے کچھ پہلے، تھوڑا پہلے وہ سواری سے نیچے اترتے، فَيُوتِرُ بِالْأَرْضِ، زمین پر وتر کی نماز ادا فرماتے۔ فَإِذَا قَامَ لَيْلَةً فِي مَنزِلٍ أَحْيَا اللَّيْلَ، تو جب کسی رات کسی منزل پر وہ قیام فرماتے تو رات کو زندہ کرتے، یعنی وہاں سوتے نہیں بلکہ وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے جو سفر میں بھی تہجد پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، راتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حضر میں بھی نفل کی بات تو بہت دور کی ہے، فرائض کا بھی اہتمام نہیں کر پاتے۔ آپ دیکھ لیجئے، پوری آبادی بھری پڑی ہوتی ہے، اذان جب ہوتی ہے 2 لوگ 4 لوگ 6 لوگ 8-10 لوگ، جیسے مطلب گاؤں ہوں، اس طرح لوگ ملتے ہیں نماز پڑھنے والے۔ کہیں کہیں تو اذان بھی نہیں ہوتی ہے کسی وقت، ایسی بھی آبادیاں۔ قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد بن ابی سلیمان عن مجاہد، امام محمد نے فرمایا ہمیں خبر دی محمد ابن ابان ابن صالح نے، وہ حماد ابن ابو سلیمان سے روایت کرتے ہیں، وہ مجاہد سے، فرمایا صحبت عبد اللہ ابن عمر من مکہ الی المدینہ، میں مکہ سے مدینہ تک جانے میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہو گیا۔ فکان یصلی الصلاۃ کلھا علی بعیرہ نحو المدینہ، تو وہ تمام نمازیں اپنے اونٹ پر مدینہ کی طرف رخ کر کے ادا کرتے تھے۔ ایک دم مخالف سمت میں سمجھیے، قبلہ جو ہے ادھر ہے اور جا رہا ہے مدینہ، تو ایک دم مخالف سمت میں قبلہ کے خلاف بالکل رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ نوافل۔ وَيُؤْمِي بِرَأْسِهِ ایمان، اور اپنے سر سے اچھی طرح اشارہ کرتے تھے۔ وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، اور سجود یعنی سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے زیادہ پست کرتے تھے، یعنی رکوع کے لیے اشارہ کرنا ہوا تھوڑا سا کیا، سجدے کے لیے اور زیادہ جھک گئے۔ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَالْوِتْرَ، یہ تمام نمازیں سواری پر پڑھتے تھے سوائے فرض نماز کے اور وتر کے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَنزِلُ لَهُمَا، کیونکہ وہ ان دونوں نمازوں کے لیے نیچے اترتے تھے۔ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، تو میں نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا کہ آپ ساری نمازیں پڑھتے رہتے ہیں نیچے نہیں اترتے ہیں، اور جب فرض اور وتر پڑھنی ہوتی ہے تو آپ نیچے جاتے ہیں، کیا بات ہے آخر؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے کرتے تھے، یعنی وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ نوافل سواری پر ادا فرما لیتے تھے اور فرض اور وتر کے لیے نیچے اترتے تھے۔ حیث کان وجہہ یومی براسہ، ان کا چہرہ جدھر بھی ہوتا اپنے سر سے اشارہ فرماتے۔ ویجعل السجود اخفض من الرکوع، اور سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے زیادہ پست کرتے۔ قال محمد اخبرنا اسماعیل بن عیاش، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی اسماعیل ابن عیاش نے، مجھ سے حدیث بیان کی ہشام ابن عروہ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہ کان یصلی علی ظہر راحلتہ، کہ وہ اپنی سواری کی پشت پر نماز ادا فرماتے تھے، حیث توجہت، ان کی سواری جدھر بھی متوجہ ہوتی، ولا یضع جبہتہ، اور وہ اپنی پیشانی اس سواری پر نہیں رکھتے تھے، ولیکن یشیر للرکوع والسجود برأسہ، لیکن وہ رکوع اور سجدے کے لیے اپنے سر سے اشارہ فرماتے تھے۔ فَإِذَا نَزَلَ أَوْتَرَ، جب وہ سواری سے نیچے اترتے وتر کی نماز ادا فرماتے۔ قال محمد اخبرنا خالد بن عبد اللہ عن المغیرہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی خالد ابن عبداللہ نے مغیرہ ضبی سے روایت کرتے ہوئے، وہ ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں، ان ابن عمر کان یصلی علی راحلتہ حیث کان وجہہ تطوعا، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نفل نماز اپنی سواری پر ادا فرماتے تھے، ان کا چہرہ ادھر بھی ہو۔ یومی ایمان، وہ اچھی طرح اشارہ کرتے تھے، وَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيُومِي، اور وہ آیت سجدہ کی قرات کرتے تھے تو اس کے لیے بھی اشارہ فرماتے تھے۔
وَيَنزِلُ لِلْمَقْتُوَ وَالْوِتْرِ، اور فرض نماز کے لیے اور وطر کے لیے نیچے اترتے تھے۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اخبرنا الفضل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر، ہمیں خبر دی فضل ابن غزوان نے، وہ نافع سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، کان اینما توجہت بہ راحلتہ صلی تطوعا، کہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ نفل نماز پڑھ لیتے تھے، ان کی سواری انہیں لے کر جدھر بھی متوجہ ہوتی۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ، پھر جب وہ وطر کی نماز پڑھنا چاہتے تھے سواری سے نیچے اترتے اور وطر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ تو یہ ہیں وہ آثار جن کے بارے میں شروع میں کہا تھا کہ اس تعلق سے بہت سے آثار وارد ہیں۔ تو جو شروع میں مسائل بیان کیے گئے تھے سب کے تعلق سے حدیث آ گئی نا، اس کا مفہوم آ گیا کہ آدمی سواری پر نفل نماز یا سنت ادا کر سکتا ہے، سواری جدھر بھی جا رہی ہو رکوع سجدے کے لیے اشارے سے کام لے گا، فرض ادا کرنا ہوگا یا وطر ادا کرنا ہو تو سواری سے نیچے اترے اور وہ نمازیں نیچے ادا کرے۔ یہ باب ختم ہوا اور آج کا آپ کا سبق بھی پورا ہوا۔